بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنی ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں تو پھر اللہ کے نام کا جو بھی وظیفہ ہم پڑھیں گے اس وظیفے کے اندر اللہ اثر پیدا فرمائیں گے، اور اس وظیفے کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب وہ کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو ایک بنیادی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ ہمارا جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، شرک سے ہمارا عقیدہ پاک ہونا چاہیے، اللہ کی ذات و صفات پر ہمارا کامل ایمان اور کامل یقین ہونا چاہیے۔ اس بات پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ میرا نفع، میرا نقصان، میری عزت، میری ذلت، میری صحت، میری بیماری، میری موت، میری حیات، سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں کوئی نقصان لکھ دے تو پوری کائنات مل کر اس نقصان کو نفع میں تبدیل نہیں کر سکتی، اس نقصان کو روک نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، کسی بھلائی کا فیصلہ میرے لیے اللہ تعالیٰ فرما دیں، تو پوری کائنات مل کر بھی اس بھلائی کو مجھ سے روک نہیں سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرما لیں تو پھر کوئی اس بھلائی کو، اس خیر کو، اس نعمت کو تم سے پھیرنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے فضل کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور اس کو اپنا فضل پہنچا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا اس بات پر ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ میرا نفع نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات، ہمارے معاملات درست ہونے چاہیے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ درست ہونا چاہیے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ درست ہونا چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں کثرت سے قبول ہوں، ہم جو وظائف پڑھتے ہیں ان سے ہمیں بھرپور فائدہ ملے۔ اللہ سے ہمارا معاملہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا اور اللہ کے ساتھ ہمارا ایک مضبوط تعلق اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ کے عائد کردہ فرائض کی پابندی نہیں کرتے، اور ان فرائض میں سر فہرست جو ہے وہ نماز ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ ساری رات بیٹھ کر وظیفہ پڑھتا ہے لیکن صبح فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو ساری رات وظیفہ پڑھنے سے اتنی رحمت نہیں اترتی جتنا ایک فجر کی نماز چھوڑ دینے سے جتنی نحوست آ جاتی ہے۔ تو فرائض کی پابندی اور خاص طور پہ نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ درست ہونا چاہیے۔ ایک طرف ہم وظائف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کر رہے ہیں، خیر و برکتیں طلب کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے بندوں پر ہم ظلم و زیادتی کر کے ان کی بددعائیں لے رہے ہیں۔
میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں تو کوئی وظیفہ پڑھنے کو دے دیں۔ میں نے ان کو ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اسی شخص کی بھابھی جو کہ بیوہ ہے وہ میرے پاس آئیں، ساتھ اس کے یتیم بچے بھی ساتھ ہی تھے۔ تو کہنے لگی جی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرا یہ جو دیور ہے نا ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہا، یعنی میرے خامد کا جو اس کے والد کی وراثت میں جو حصہ بنتا ہے یہ میرا دیور نہیں دے رہا۔ اور پھر اس نے میرے سامنے بیٹھ کر اپنے دیور کو بددعائیں کرنا شروع کر دی۔ اب دیکھیں وہ وظیفے پڑھ کر اپنے لیے اللہ سے خیر و برکتیں مانگ رہے ہیں، ادھر ایک بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں جو اس کے حق میں بددعائیں کر رہے ہیں۔ اب اس کو اس کے وظیفوں سے کیا فائدہ ملے گا؟ وہ وظیفے پڑھ پڑھ کر اللہ سے خیر و برکتیں مانگ رہے ہیں، یہاں ایک بیوہ ہے جو اس کے حق میں بددعا کر رہی ہے، یتیم بچے ہیں جو اس کے حق میں بددعا کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک اور شخص میرے پاس آیا، کافی پہلے کی بات ہے، کہنے لگا جی کاروبار میں نا دن بدن نقصان ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اور کہنے لگا میں پہلے یہ فلاں فلاں وظیفے پڑھتا بھی ہوں۔ میں نے جب سنے تو بڑے عمدہ قسم کے وظیفے پڑھ رہا تھا، سورہ واقعہ بھی پڑھتا تھا، صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھتا تھا، اور بہت سے وظیفے وہ پڑھ رہا تھا۔ اب مجھے تعجب ہوا، یار اتنے عمدہ قسم کی وظیفے پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کچھ تو وجہ ہے۔ تو میں نے جب زیادہ تحقیق کی تو پتہ یہ چلا، اس شخص نے خود ہی بتایا کہ وہ جو کاروبار کر رہا ہے اس کی ابتدا ہی اس نے سود کے پیسے سے کی ہے، یعنی سود پہ قرض لے کر کاروبار شروع کیا ہے۔ اب اس میں خیر و برکت کے لیے وظیفے پڑھ رہے۔ میں نے اس شخص سے کہا بھائی میرے پاس ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ جس اللہ سے ہم نے مانگنا ہے، جس اللہ سے خیر و برکتیں حاصل کرنی ہیں، اس اللہ سے تم نے جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ سودی لین دین جب تک ختم نہیں کرتے تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہونے لگی، تو وظیفے پھر کیا کام کریں گے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو وظائف پڑھ رہے ہیں ان سے آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو عقیدہ بھی درست رکھیں اور معاملات کو بھی درست کریں۔ تیسری ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو پھر آپ کی جو روزی ہے، آپ کے آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ 100% حلال ہونے چاہیے۔ اگر ایک لقمہ بھی آپ کے پیٹ میں حرام کا جاتا ہے تو پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حرام تو اپنی جگہ رہ گیا، ایک شبہ والی چیز جس پر یہ شبہ پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، جب تک اس سے بھی اجتناب نہیں کریں گے تب تک آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو وظائف پڑھ رہے ہیں ان سے آپ کو بھرپور فائدہ ملے، آپ جو دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں، تو پھر اپنی روزی کو 100% حلال بنانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ اس پر ایک مستقل ویڈیو بنا دیں کہ جو حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کی ایک مستقل ویڈیو بنا کر ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ تو آج انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔